أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ قاریعہ کی تلاوت کی ہے، اور سورہ قاریعہ کی روشنی میں کل کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، یہ سورہ مکی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا آخر کے ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں کو اور آخرت کے احوال کو اللہ تبارک و تعالی ان صورتوں میں بیان فرما رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگیں. جیسا کہ کل ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ انسان کو برائی سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا خوف ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف ہے. خدا کا خوف ہی انسان کو برائی سے روک سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو برائی سے روک دے. جیسے کہ ہم نے ماں بیٹی کا وہ قصہ سنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر پر، ان کے ساتھ چند ساتھی تھے، جا رہے تھے. جاتے جاتے بھوک لگی تو ایک سائے دار درخت کے پاس جو ہے رکے، وہاں نیچے اترے، ضرورت سے فارغ ہوئے، دسترخوان بچھا کھانے کے لیے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو چرا کر جا رہا ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے، گاؤں کی طرف. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ بھائی، ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، ذرا دودھ دوہ کر دے دو، ہم اس کی قیمت تم کو دے دیں گے. تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرانے کے لیے لایا ہوں، تو میں مالک کی اجازت کے بغیر تمہیں دودھ نہیں دے سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ ایک چرواہا ہے اور اللہ کا کتنا خوف ہے اس کے دل میں. تو انہوں نے آزمانا چاہا، اور پھر ایک اور پیشکش اس کے سامنے یہ رکھی کہ اچھا ایک کام کرو، دودھ نہیں، ایک بکرا ہی دے دو. اتنی ساری بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، سووں کے بکریاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک دے دو مجھے، میں اس کی قیمت تم کو دے دوں گا. مالک تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ درندے آئے تھے، جانور آئے تھے، بھیڑیے آئے تھے، کھا گئے. حملہ ہوتے رہتا ہے، کھاتے رہتے ہیں، تو مالک بھی مان لے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا. آزما رہے ہیں اس کو. تو اس چرواہے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بکری دے دوں گا، مالک نہیں دیکھے گا، لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا.
میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چرواہے کے دل میں بھی خدا کا کیسا خوف تھا اس زمانے میں۔ تو بہرحال پھر میں نے آپ کو قریب کا واقعہ سنایا، کیا وہ باکسر محمد علی کا ہمیشہ جیب میں کیا رکھتے تھے؟ لائٹر رکھتے تھے۔ کہتے جب بھی میرے دل میں گناہ کا خیال آتا کہ یہ گناہ کرنا بول کر، تو میں فوراً لائٹر سے جو ہے سلگا کر اپنی انگلی آگ پر رکھتا اور میں اپنے آپ سے کہتا کہ علی جب تم یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے، اور پھر میں اس گناہ سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا خوف اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما۔ ایک تابعی گزرے ہیں ربی ابن خیثم رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر پر۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بھٹی ان کو نظر آئی جہاں پر لوہے کو جلا کر پگھلایا جاتا ہے، لوہے کو ڈال کر لوہے کو جلایا جاتا ہے، اسے پگھلایا جاتا ہے، لوہے کو نرم کر کے پھر اس سے لوہے کی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لوہے کے کارخانے جیسے ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں وہ بھٹی تھی، سمجھو اوپن بھٹی۔ تو جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ان کے ساتھ ربی ابن خیثم رحمت اللہ علیہ اس بھٹی کے پاس پہنچے تو وہاں رک گئے، وہ منظر دیکھنے لگے۔ لوہے کو جلایا جا رہا ہے، دہکتی ہوئی آگ، اور پھر لوہا لال ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، اس آیت کا خلاصہ آپ یوں سمجھیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ، جہنم نافرمانوں کو، مجرموں کو، گنہگاروں کو دیکھ کر جہنم چیخے گی، چلائے گی۔ نافرمانوں کو اور مجرموں کو دیکھ کر جہنم کیا ہوگی؟ چیخے گی، چلائے گی، اور اس کی چیخ اور اس کی آواز ایسی ہوگی کہ مجرموں، نافرمانوں اور گنہگاروں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی وہ آواز سن کر۔ آگ کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کے آگ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی آگ کو دیکھ کر جہنم کے آگ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو تابعی تھے ربی ابن خیثم، یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ربی ابن خیثم کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو اٹھائے، تھوڑا دور لے کر گئے، اور پھر بہت دیر تک پانی چھڑکتے رہے، قرآن پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر دم کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت میں وہ آگ کو دیکھ رہا تھا اور آپ نے آخرت کے آگ کا تذکرہ کیا کہ قیامت کی آگ ایسی ہوگی کہ وہ گنہگاروں کو دیکھ کر غصے سے چیخنے لگے گی۔ آپ قرآن کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دنیا کی آگ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آگ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز لوہے کو پگھلا کر رکھ دے رہی ہے، تو قیامت کی آگ، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس میں اگر انسان کو ڈالا جائے تو کیا حشر ہوگا؟ یہ سوچ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا تھا، آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ربی ابن خیثم، یہ جو تابعی ہیں نا، یہ اپنے گھر میں یہ خبر کھود کر رکھے تھے
اپنے گھر میں کیا کیے تھے؟ ایک خبر کھود کر رکھے تھے. جب گھر سے نکلتے یا گھر کو جاتے تو خبر میں جا کر سو جاتے. وہ جو گڑھا کھود کر رکھے تھے اس میں جا کر سو جاتے ہیں اور سو کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، 5-6 فٹ اتنی چوڑی، اس سے زیادہ جگہ ملنے والی نہیں تجھے. اور پھر اپنے آپ سے کہتے کہ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، اس کی تیاری کر لے. یہ کہہ کر وہ اپنی خبر سے اٹھتے اور پھر عبادت میں مشغول ہوتے. اللہ آخرت کی اعمال کی طرف آنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، خبر کی تیاری کے لیے کیسا کیسا وہ انتظام کرتے تھے. آج ہمارے یہاں فکر ہے آخرت کی، اعمال کی تیاری کی؟ کوئی ہماری زندگیوں کو دیکھ کے، ہمارے کاموں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہمیں مر کے اللہ کے پاس جانا بھی ہے. 40 سال ہونے کو ہیں، اب میرے پلاننگاں 100 سال کے ہیں. اب کتا جی تو معلوم نہیں وٹ میں پلاننگاں کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی ایک لکیر کھینچے، نہیں لکیر کھینچ کو ایسا بتائے، پھر ایسا ایسا لکیر کھینچ کر بتائے کہ یہ انسان کی تمنا ہے، اس کی زندگی ہے. زندگی یہاں ختم ہو رہی ہے لیکن تمنا وہاں تک ہے، اس کی تمنا ہے ختم نہیں. اللہ اکبر. تو گھر میں قبر کھود کے رکھیں آخرت کی تیاری کے لیے تاکہ غفلت نہ آئے. آج ہمارے گھروں میں گھسے تو کیا، ایک گھر میں گھس کو دیکھا تو برج خلیفہ، اتنی بڑی بلڈنگ کی، اتنی زبردست فوٹو. کہیں کچھ کیا قصہ ہے کہ نہیں حضرت میری ارمان نہیں ایک دن ٹاپ پر چڑھنا، میں وہاں اوپر چڑھنا حضرت نہیں میری خواہش. ایسے خواہشاں ہمارے صحیح بات. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک ساتھی تھے، کون سی کی اس کی جو ہے وہ ایک ایکٹر کی فوٹو اس کے کاپی میں، اس کے تکیے میں، کہاں دیکھے تو کی فوٹو. کیا باقصہ ہے تو زندگی میں ایک بار ملنا با ایسے تمنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز ساتھیوں، خدا کا ڈر اور خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے. جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے لیکن دوسرے کا ایک رائی دانے برابر بھی حق نہیں لے گا. وہ دبائے گا نہیں کسی کا حق، قبضہ نہیں کرے گا ناجائز کسی کے چیز پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے. اسے یہ احساس ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے. اور جو خدا سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں نوازتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جو خدا سے نہیں ڈرتے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنی محبت سے محروم کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ بے گھر نہیں کرتے، اللہ ان کے بدن سے کپڑے نہیں اتارتے بلکہ اللہ انہیں سجدوں سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ سجدوں سے محروم کرتے ہیں. اگر وہ سجدے کر بھی لیں تب بھی اخلاص نہیں ہوتی، ریا آ جاتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، پھر ان کے سجدے بیکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، خدا کا ڈر خوف انسان کے اندر ہو تو انسان برائیوں سے بچ جائے گا، کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، سیرت عمر بن عبدالعزیز میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ اردن کا ایک گورنر تھا، ان کی رعایا میں ہی پڑتا، ان کا ہی گورنر تھا وہ. تو اردن کے گورنر نے، اردن میں بہت عمدہ کھجوروں کا موسم تھا. ان کو خیال آیا کہ میں سب سے عمدہ کھجور اگر امیر المومنین کو بھیجوں تو بہت خوش ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیے کہ عمدہ کھجوریں 2 ٹوکریوں میں بھر کر وہاں سے بھیجے. لیکن کیسا بھیجے بولے تو یہ جو ڈاکیے والے ہوتے ہیں نا، ڈاکیے خط پہنچانے والے، یہاں سے وہاں پوسٹ مین حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ
ان کی سواری کا وہ پیٹرول، اس زمانے میں جانور کا چارہ، اور پھر ان کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ بیت المال میں سے ملتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، 2 ٹوکری کھجور بھر کر وہ ڈاکیے جو آئے تھے ان کے ہاتھ دے کر بھیج دیے کہ جاؤ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے یہ پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ آپ کے گورنر، اردن کے گورنر نے آپ کو یہ ہدیے میں بھیجے۔ وہ ڈاکیا لے کر آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ ہدیہ آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھے کہاں سے آیا، تو کہا کہ اردن کے گورنر نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ ہمارے سرکار نے آگا تو بس کہاں سے آیا، نکو شو کیسا آیا، وہ بھی نکو آیا نا، بس اردن کے گورنر نے بھیجا، تو کس کے ذریعے بھیجا، وہ تو نہیں آئے، کس کے ذریعے بھیجا یہ پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ڈاک کے ذریعے بھیجا ہے، یعنی وہ سواری آ رہی تھی تو وہ سواری پر بھیج دیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈاک اور پھر اس کی جو سواری ہے یہ بیت المال میں سے ہے، اور وہ سواری، وہ چارہ اس کو جو ڈالتے ہیں وہ بھی بیت المال میں سے ڈالتے ہیں، اور جو ڈاکیا ہوتا ہے پوسٹ میں، اس کی تنخواہ بھی بیت المال میں سے ہوتی ہے۔ میرے ذات کے لیے میرے لیے انہوں نے یہ ہدیہ بھیجا، تو یا تو وہ لانا تھا یا پھر اپنے خرچے پر بھیجنا تھا، حکومت کے خرچوں پر جو ہے انہوں نے بھیجا ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا تقویٰ تھا، کیسی پرہیزگاری تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ اتنی پرہیزگاری ان کے اندر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے کہا ایک کام کرو، دونوں ٹوکریاں بازار میں لے جاؤ، بیچو، اور بیچ کر جو پیسے آئے وہ پیسے بیت المال میں جمع کر دو۔ اب وہ خادم جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھتیجے ملے، انہوں نے خادم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، اس نے پورا قصہ سنایا۔ تو بھتیجے نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ بازار جا کر قیمت پوچھ کر آؤ، یہ 2 ٹوکریوں کی قیمت کتنی ہو رہی، کسی کو بیچو مت، صرف قیمت پوچھ کر آؤ۔ گئے، جا کر قیمت پوچھ کر آئے، 14 درہم ہوتے تھے۔ تو بھتیجے نے 14 درہم خادم کو دیے کہ میں خرید رہا ہوں، یہ 14 درہم بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ جا کے جمع کر کے آئے۔ پھر بھتیجے نے کہا ایک ٹوکری میں اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں، ایک ٹوکری تم امیر المومنین کے لیے لے جاؤ، اور کہو کہ آپ کے بھتیجے نے پیسے بیت المال میں جمع کر دیے، خرید لیے، ایک ٹوکرا اپنے لیے رکھا، ایک ٹوکرا آپ کو ہدیے میں دیا۔ وہ خادم لے جا کر جب یہ جو ہے پیش کیا اور کہا کہ آپ کے بھتیجے نے خرید کر وہ پیسے بیت المال میں جمع کر دیے، خرید لیے، اور پھر آپ کو یہ ہدیہ دیا ہے، تب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ہاں اب یہ میرے لیے حلال ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ہے خدا کا ڈر اور خوف۔ جب انسان کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف آتا ہے تو پھر انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس سورہ کا ترجمہ انشاءاللہ اور پھر اس کی تشریح بھی ہے، وہ آئندہ کل آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔